بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ دوستوں نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو ہمارا سلسلہ جالوت کی موت اور مچھلی کے شکار کے حوالے سے لگائی گئی پابندی پر آ کر ٹوٹا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ کیسے قوم داؤد پر عذاب آیا اور ان کی شکل و صورت تبدیل ہو کر بندروں اور سوروں جیسی ہو گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین واقعات پیش کریں گے۔ لوہا آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیوں نرم ہوتا اور آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے کیا سوال کیا، یہ جاننے کے لیے آج کی اس دلچسپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر اصل موضوع کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں کسی خواہش نے سر اٹھایا جو ایک نبی کے شان شایان نہ تھی۔ ادھر جب ان کا دھیان گیا تو آپ نے توبہ و استغفار کی۔ بے شک نبی گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، پھر بھی استغفار طلب کرتے رہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کا شکر اور اس کی عطا کردہ ذمہ داریوں سے احسن طریقوں سے سبکدوش ہونے کو اپنی صلاحیت و طاقت نہیں بتاتے، بلکہ اسے بھی خدا کا انعام اور اس کی مدد تصور کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ استغفار پسندیدہ عمل ہے، اسی لیے سرو سجود ہو کر مغفرت طلب کرتے ہیں اور حق و باطل کے درمیان فیصلے کی قوت کو بھی اسی کی عطا جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ سعد کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو نائب زمین میں، پس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اور نہ پیروی کیا کرو ہوائے نفس کی، وہ بہکا دے گی تمہیں راہ خدا سے۔ بے شک جو لوگ بھٹک جاتے ہیں راہ خدا سے ان کے لیے سخت عذاب ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ قرآن پاک کی سورہ سعد کی آیت نمبر 21 تا 25 میں ایک واقعے کا ذکر ہے جس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ دو اشخاص ایک بیل پر حق ملکیت کا مقدمہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فیصلے کے لیے دوسرے دن انہیں طلب کیا۔ رات کو خواب میں حکم ہوا کہ دعوے دار کو قتل کر دیا جائے۔ صبح جب دونوں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے مدعی کو قتل کا حکم سنایا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ بیل بھی میرا اور سزائے موت بھی مجھے ہی سنائی جا رہی ہے۔ بہرحال وہ جان گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اصل واقعے کا علم ہو چکا ہے، چنانچہ اسے صحیح بات بتانا ہی پڑی۔ آج رات میں نے مدعا علیہ کے باپ کو دھوکے سے قتل کر دیا، پس اس کے بدلے اللہ تعالی نے آپ کو قصاص کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے ہر شخص پر آپ کی ہیبت اور بڑھ گئی کہ سبھی پہلے ہی آپ کی فراست اور عقل و شعور کے قائل تھے۔ قرآن پاک کی سورہ سعد کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا۔ ناظرین گرامی، پیغمبروں کی شان رہی ہے کہ وہ بیت المال سے اپنی خدمات کا معاوضہ یا وظیفہ لینا جائز ہونے کے باوجود مناسب نہیں سمجھتے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے کسب حلال کی درخواست کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا کہ جس میں میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے رزق حلال حاصل کر سکوں اور دیگر فرائض منصبی زیادہ توجہ کے ساتھ ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرتے چلے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر رعایا سے ملتے اور ان سے ان کے حاکم کے متعلق سوال کیا کرتے کہ ان کا بادشاہ کیسا انسان ہے، اپنی رعایا کی خبر گیری کرتا ہے یا نہیں۔ عوام اپنے بادشاہ کی تعریفیں کرتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں ایک آدمی نے، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایک فرشتے نے جو انسان کی شکل میں تھا، جواب دیا کہ انسان تو اچھا ہے لیکن ایک خامی ہے۔ خامی پوچھی گئی، جواب ملا اپنا اور اہل خانہ کا بوجھ بیت المال پر ڈالے ہوئے ہے، وہیں سے اپنی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جی کو یہ بات لگی۔ گریہ وزاری اور استغفار کے دوران میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دے کہ میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں، اور پھر اللہ نے اپنا کرم ایک معجزے کی صورت میں ظاہر کیا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10 تا 11 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے،
اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کے گرد جمع کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ، اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں۔ قابل صد احترام ناظرین، جنگی ساز و سامان کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے۔ لوہا اس صنعت کا بنیادی جزو ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو سامان جنگ تیار کرنے کا علم بھی عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زرہ کے موجد حضرت داؤد علیہ السلام ہی تھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب اجاز تھے، کیونکہ زرہ بنانے کے فن کی نعمت انہیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی صنعت وحی کے ذریعے سکھائی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس لوہے کو بھٹی میں گرم کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو اتنا نرم کر دیا کہ جتنا چاہتے اسے کھینچ لیتے، جہاں ضرورت ہوتی موڑ لیتے۔ یہ فضیلت بھی انہیں حاصل تھی کہ اتنی باریک، نازک لیکن مضبوط اور پائیدار ایک تناسب کے ساتھ کڑیاں جوڑ کر زریں بنائیں کہ جنہیں پہن کر سپاہی نہایت آسانی سے میدان جنگ میں اپنے فرائض انجام دے لیتا اور دشمن کے وار سے محفوظ رہتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام دن میں ایک زرہ بناتے جو 6000 میں فروخت ہو جاتی، 2000 اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رکھ لیتے اور باقی 4000 مستحقین میں تقسیم کر دیتے۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام نے اتنی عظیم الشان سلطنت کے ہوتے ہوئے بھی بیت المال سے اپنی خدمات کا معاوضہ لینے کا حق رکھنے کے باوجود محنت و مزدوری سے اپنا گزارا کیا اور اسی پر قانے رہے۔ دوستو، قرآن حکیم میں صاحب قوت کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے برتا کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہی لقب استعمال کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قوتوں سے کون سی قوتیں مراد ہیں؟ اس کا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد جسمانی قوت ہے، جس کا مظاہرہ انہوں نے جنگ جالوت کے دوران میں کیا تھا۔ قوت فیصلہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور قوت گفتار بھی، کہ آپ فیصلہ کن تقریر کیا کرتے تھے۔ فوجی سیاسی قوت بھی ہو سکتی ہے، جس کی بنا پر آپ نے مشرکین پر فتح پائی اور عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی اور اپنے آبائی وطن فلسطین کو بھی آزاد کروایا۔ اخلاقی طاقت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے کہ جس کی بنا پر آپ نے عظیم الشان سلطنت ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے ہاتھ کی کمائی پر انحصار کیا۔ روحانی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ عبادت کی طاقت اور حوصلہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شدید مصروفیت کے عالم میں بھی آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور 1/3 رات عبادت کے لیے وقف تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے تھے۔ آپ 100 سال تک بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف رہے۔ بنی اسرائیل پر حکومت کی مدت بعض مقامات پر 40 سال اور بعض جگہ 70 سال رقم ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے سارے اسرائیل پر سلطنت کی، اور وہ عرصہ جس میں انہوں نے بنی اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کا تھا۔ انہوں نے جبرون میں 7 برس اور یروشلم میں 35 برس سلطنت کی، اور انہوں نے بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ ہو کر اور دولت و عزت سے وفات پائی۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت داؤد علیہ السلام کی اصل عمر 170 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر سے باہر جاتے تو دروازے بند کر جاتے اور کوئی بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ ایک روز آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے۔ اچانک ان کی ایک زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ گھر کے درمیان ایک صاحب کھڑے ہیں۔ حیران ہوئی، دیگر اہل خانہ کو بلایا۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ اجنبی کو گھر میں بلا اجازت کھڑے دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو اور بند دروازے سے کیسے اندر آ گئے؟ اس نے کہا، جب مجھے آنا ہوتا ہے تو کوئی دروازہ، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، اور نہ ہی کسی کا بلند رتبہ میرے پیش نظر ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جان گئے کہ ملک الموت آن پہنچا ہے اور یہی وقت مرگ ان کے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ بہت مبارک ہفتے کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام نے جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ سورج نکل آیا، دھوپ آپ علیہ السلام کے جسد خاکی پر آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ سایہ کر دیں۔ تمام پرندوں نے اس طرح پر پھیلائے کہ چھاؤں ہو گئی، بلکہ اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ عام لوگوں کے علاوہ 40,000 رہب آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔
آپ علیہ السلام کا مدفن سیون میں ہے، جہاں آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد بھی مدفون ہیں۔ ناظرین گرامی، طوالت کے باعث آج کی ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سلسلے کے ساتھ۔ اگلے سلسلے تک کے لیے اللہ نگہبان۔